جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے قابل قدر قابل احترام قائدین، حیدرآباد جلسے کے سارے منتظمین، پنڈال میں حیدرآباد اور سندھ کے غیرت مند مہمان دوست، صوفیوں اور بزرگان دین کے شعبے سے تعلق رکھنے والے مجھو پیارو بائرو، مجھو محترم بہنیو، السلام علیکم۔ مجھے سندھی سمجھ آہے پر میں چیو نہ سکندو۔ سندھ سندھیوں کا ہے اور اللہ تعالیٰ سندھ کے بچوں کو نصیب کرے۔ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے، سندھ صوفیوں کی دھرتی اور مہمانوں کو عزت دینے والی، پاکستان کی چاروں صوبوں کو پیٹ بھر کے کھلانے والی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ میں اپنے مرکزی قائدین کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے پارٹی کے مرکزی کونسل سے مجھے چھٹی دی اور میں پی ٹی ایم کے اتنے معزز بڑے بڑے لیڈران کے ساتھ آپ کو اپنے خیالات، اپنی پارٹی کی نمائندگی کروں۔ میں سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ پاکستان تو بنا مگر پاکستانی قوم آج تک نہیں بنا۔ ہم پارٹیوں میں اور قومیتوں میں تقسیم در تقسیم ہے۔ یہاں پختون ہے، پنجابی ہے، بلوچی ہے، اردو سپیکنگ ہے، اے این پی ہے، پیپل پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، لیکن پاکستانی قوم یا پاکستان پارلیمنٹ میں بھی بہت کم نظر آتا ہے۔ بلکہ ایک خطرناک حد تک ادارے بھی تقسیم در تقسیم ہے۔ آئین پاکستان میں پارلیمنٹ، جوڈیشری، انتظامیہ یعنی ایگزیکٹو اور میڈیا، یہ الگ بات ہے کہ مانتے کوئی نہیں، لیکن ایک سرد یا گرم جنگ جاری ہے۔ پارلیمنٹ قانون سازی کرتا ہے، جوڈیشری عدالت ہے اس کی تشریح کرتا ہے، اور انتظامیہ ایگزیکٹو کا امپلیمنٹیشن کا کام ہے۔ بدقسمتی سے
اگر پارلیمنٹ کوئی قانون سازی کرے تو سپریم کورٹ اپنے آپ کو بالاتر سمجھانے کے لیے آپ کے اوپر ہیومن رائٹس یا کچھ اور الزام لگا کے آپ کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کروا دیتا ہے. ہماری عدالتیں پولیس کو تو صحیح کرنے کے لیے نکلتی ہے، سیاستدان کو بھی صحیح کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ سپریم کورٹ اپنے نیچے والے کورٹ، ہائی کورٹ اور مجسٹریٹ اور سٹی کورٹ کا دورہ کبھی زندگی میں نہیں کرتا. بدقسمتی سے ہر ادارہ دوسرے ادارے پہ اپنے آپ کو ہیوی ثابت کرنے کا جو جنگ چل رہا ہے، نقصان ملک کا ہوتا ہے، نقصان غریب عوام کا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی مثال لیں تو ایف آئی اے، نیب، ایف بی آر، سارے ادارے اپنے آپ کو دوسرے پہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے اور اس طاقت کے ذریعے ضیاء الحق نے ایک جمہوری حکومت محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ختم کر کے، بلکہ حکومت ختم نہ، ایک جمہوری پرائم منسٹر کو پھانسی پہ چڑھا دیا. اسی ضیاء الحق نے پارلیمنٹ سے پوچھے بغیر، عوام کی رائے لیے بغیر ایک پرائی جنگ افغان وار شروع کیا. پوچھتے ہیں کہ ہمیں ثبوت دو، اور پھر پاکستان پیپل پارٹی کو ختم کرنے کے لیے الطاف حسین کو اس کراچی پہ مسلط کیا، جس سے کراچی خون خرابے کا شہر بنا. ہر قومیت کے لوگ مرے، ہر مسلک کے لوگ مرے، ہر پارٹی کے لوگ مرے. اور اب پی ایم ایل این کو ختم کرنے کے لیے اور سیاستدانوں کو خراب کرنے، ان کی تذلیل کرنے کے لیے ایک ایسے نااہل، نالائق، ناسمجھ، نادان، بے حس، بے وقوف وغیرہ 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 وغیرہ، یہ سب نیازی کو دے دو. ان طاقتوروں سے 3 غلطیاں ہو گئی. اگر ثبوت مانگتے ہیں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شہادت یہ ان کی غلطی کا نتیجہ ہے. ثبوت یہ ہے، ایک جمہوری حکومت ختم کر کے اس کے پرائم منسٹر کو پھانسی دے رہے ہو، ثبوت مانگ رہے ہو. آپ نے کراچی شہر پہ راہ کے ایجنٹ کو مسلط کر کے ہزاروں آدمیوں کا خون کروایا. جب وہ ٹپے لگا رہے تھے تو کیا تم اندھے تھے، بہرے تھے، کیا گونگے تھے؟
लाइन थे, फिर तुम्हारी ये आईएसआई, एमआई, पुलिस, आईबी, एफआई, ये किस काम का? रोटी तोड़ने का, जमहूरी हुकूमतों को तस्लील करने का। आप बोलते हो कि मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें सियासत में न घसीटो। हम मान गए रिक्वेस्ट को, मगर आप तो तड़ी दे रहे हो कि मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया कि हमें सियासत में न घसीटे। तो हम एक बार कहते हैं कि खुदा के लिए आप सियासत में ना आए, हमें नहीं घसीट रहे। आप सियासतदानों को शहीद करवा रहे हो, आप लोगों को गद्दार बनाते हो। मुझे इसकी ताकत पे कोई शक नहीं है, मगर एक आसान लतीफा छोड़ा था। एक बंदे की बैलगाड़ी थी, वो बैलगाड़ी बदकिस्मती से की ट्रेन के नीचे आ गई। तो जब उसका मालिक आया तो उसने कहा अपने बैल को देखते हुए कि आपकी ताकत पे तो शक नहीं है, आपकी बहादुरी पे शक नहीं है, आपने ट्रेन से पंगा लिया, लेकिन आपकी अकल पे शक जरूर है कि आपने ट्रेन से ऐसा पंगा क्यों लिया। तो भाई, आपने अफगानिस्तान वार में हमारे फौज के बच्चे शहीद हो रहे, हमारे इनोसेंट अवाम के बच्चे शहीद हो रहे, ये ज़िया-उल-हक का दिया हुआ तोहफा है। अल्ताफ हुसैन ने भी शहादत में कराची में खून खराब किया, वो ठप्पे लगा रहा था और आप सो रहे थे, ये भी आपकी गलती है। और ये तीसरी और आखिरी गलती, एक नाअहल को लाके आपने हम पे बिठाया। इस नाअहल नियाजी के बारे में तो मैं इतना कहूंगा, क्योंकि सिंध सूफियों का शहर सुबह है, तो वतैया फकीर एक दिन गधे पे सवार थे और गधे ने मस्ती करके वतैया फकीर को नीचे गिरा दिया। फकीर ने कपड़े झाड़ दिए और गधे की तरफ मुंह करके बोला, बोलूं, वो तो पहले से तुम हो। तो नियाजी, मैं तुम्हें क्या बोलूं, वो तो तुम पहले से हो। क्योंकि इस वक्त अमीर पेडीएम मौलाना फजल रहमान साहब यहां तशरीफ नहीं रखते, लेकिन गफूर हैदरी साहब उनकी पार्टी के लोग बैठे हुए। मैं एक हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की, जिसने अपने अमीर की इताअत की उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, और जिसने अपने अमीर की नाफरमानी की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसने मेरी नाफरमानी की। मैं स्टेज से अपनी माँ बहनों और बच्चों के सामने पेटीएम के मरकजी कायदीन से अपील करता हूं कि मौलाना को आपने अमीर बनाया, इताअत किया, अब उसको करने दो, एतमाद करो उसको। ये सख्त फैसले हैं। अगर हम पीडीएम के सारे कायदीन ये फैसला करे कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के छतरी के नीचे हुकूमत नहीं बनानी, तो अगर ये पीडीएम ये वादा पूरा करे और साथ में
عمران کو بھی اپیل کرے کہ یہ بیگار کے کیمپ میں جو آپ ڈیوٹی کر رہے ہو، یہ بیگار کیمپ میں ہم نے بھی تھوڑی بہت نوکری کی ہے، یہاں سے صرف رسوائی اور ذلالت ملے گا۔ اب ایک ایسا کام کرے کہ اپوزیشن تو ہے اسٹیج پہ، حکومت وقت عمران نیازی کو بھی سمجھ آنا چاہیے کہ جس بیگار کیمپ میں آپ ڈیوٹی نوکری کر رہے ہو، اب بھی اگر آپ کی اس قسمت میں کچھ تھوڑی بہت عزت بچنی چاہتے ہو تو اس اسٹیبلشمنٹ کے بیگار کیمپ سے باغ عمران باغ، نعرہ لگاؤ یار، باغ عمران باغ، باغ عمران باغ۔ جب وہ بھاگے گا تو کہاں بھاگے گا؟ پی ڈی ایم میں آ جائے اور اس اسٹیبلشمنٹ کو کلم کلا جواب دے کہ ہم نے تمہارے چھتری کے نیچے حکومت نہیں کرنی ہے، جاؤ آپ اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے۔ ہم دوسرے کے اداروں کو صحیح کرنا چاہتے، اپنا آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ آخر میں حیدرآباد جامشورو کے تنظیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے، اور ساتھ میں بلاول بھٹو سرداری صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کراچی میں سندھ میں جلسہ کرے، ماشاءاللہ آپ کے انتظامات بہت اچھے ہوتے ہیں۔ راستے میں آتے ہوئے بڑے بڑے بورڈ تھے، ہمیں بورڈوں سے پتہ چلتا تھا کہ جام خان شورو کا علاقہ ہے، اب شرجیل صاحب کا علاقہ ہے۔ آپ نے ہمیں جو لوگ ڈیوٹی پہ دیے تھے، جو انتظامات کے لیے آپ نے کیے ہوئے، پورا تنظیم کو، پورا پارٹی کو، پورے ورکروں کو میں سرخ سلام پیش کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ کے وزراء نے اور خاص کر مجھے جو انتظامات کے لانے لے جانے میں عزت ملی ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سندھ کو ہمیشہ آباد رکھے، ہرا بھرا رکھے، خوشحال رکھے، اور اللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں اس طریقے سے اچھے اچھے لوگوں کو، حکمرانوں کو لے آئے۔ ہم پہ ایک اور احسان ہے پاکستان پیپل پارٹی کا، کبھی کبھی ہمیں نالائق پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے قائدین تو حیدرآباد ٹرمینل میں بند ہوئے تھے۔ ہاں بالکل بند ہوئے تھے، ہاں بالکل تکلیفیں اٹھائی تھی، لیکن یاد بھی رکھو اس پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب نے ہمارے پختونوں پہ ایک احسان کیا ہے، اور وہ احسان ہے ہمارے صوبے کو خیبر پختونخوا کا نام دینا۔ ہمیں اس نے شناخت دی، ہم اور ہمارے بچے پاکستان پیپل پارٹی کے قائدین کی، ان کے عہدیداروں کی ہمیشہ اس بات پہ عزت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے، اللہ اس ملک پہ رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم اور ہمارے قائدین سے وہ کام لے جس کام پہ خدا اور خدا کا رسول خوش ہو اور اس ملک پاکستان کا فائدہ ہو۔ آخر میں نہ کرو فکر، ضرورت پڑے تو ہم دیں گے، نہ کرو فکر، ضرورت پڑے تو ہم دیں گے، لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔